السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، ایک سوال ہے کہ گھر میں بلی پالنا کیسا ہے؟ نیز اگر وہ کسی کھانے پینے کی چیز پر منہ مار دے، منہ لگا دے، جھوٹا کر دے، تو اس چیز کو استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے ہیں؟ اور کیا بلی نجس ہے یعنی ناپاک ہے؟ اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ آخر بلی کا جھوٹا کیا ہوگا۔ تو دوستو، بلی پاک جانور ہے، اس کا پالنا شرعاً جائز ہے، بشرط کہ اس کی دیکھ بھال اور کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ عام حالات میں بلی کا جھوٹا مکروہ ہے، لہٰذا اگر اللہ نے وسعت دی ہو تو اس کے جھوٹے کو استعمال نہ کرے۔ البتہ غریب کے لیے بلی کا جھوٹا استعمال کرنا جائز ہے اگر غریب ہے تو، ورنہ پھر اگر مالدار ہے تو بچنا بہتر ہے، چونکہ یہ مکروہات میں سے آتا ہے اور مکروہات سے بچنا ہی چاہیے۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو اس سے بچیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلی کے جھوٹے میں ائمہ فقہ کا اختلاف بھی ہے۔ فقہائے ثلاثہ یعنی حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کا توقف یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا بلا کراہت پاک ہے۔ ان حضرات کی دلیل اس حدیث پاک سے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن وضو کرنے کا قصد کیا تو ایک بلی آئی اور اس نے برتن سے پانی پی لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا اور باقی بچا ہوا پانی زمین پر چھڑک دیا۔ فقہائے ثلاثہ اس حدیث سے دلیل یوں لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو فرمایا ہے۔ دوسری دلیل وہ روایت ہے جس میں فرمایا گیا کہ بلی کا شمار ایسے جانوروں میں ہوتا ہے جن کی تمہارے یہاں آمد و رفت ہوتی ہے، لہٰذا اس کا جھوٹا کسی چیز کو پلید نہیں کرتا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارا امام ہے، ہم جس کے مقلد ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے مگر کراہت تنزیہی کے ساتھ۔ آپ کی دلیل بھی وہی روایات ہیں جو ائمہ ثلاثہ کی ہے۔ البتہ زیر بحث حدیث کا آخری حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد باقی ماندہ پانی زمین پر چھڑک دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پانی چھڑکنا اس کی کراہت کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا بلی کا جھوٹا پاک ہوا مگر کراہت سے۔ مزید ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بلی کو دوسرے درندوں کے مصداق قرار دیا گیا، پھر اس کی آمد و رفت کثرت سے گھر میں ہوتی ہے، اس سے بچنا دشوار ہے۔ اس کے جھوٹے کو بھی پاک قرار دیا گیا۔ تمام نبیوں آیات کے تمام ہست پر ایسے ہی عمل ہو سکتا ہے کہ بلی کے جھوٹے کو کراہت کے ساتھ پاک قرار دیا جائے۔ دیگر ائمہ کے مقابل یہ نقطۂ نظر زیادہ معتد ہے۔ اس لیے دوستو، میرا جہاں تک نظریہ کیا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم ماننے والے ہیں، تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن کراہت کے ساتھ، وہ بھی کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں۔ کراہت کی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی اور ایک مکروہ
तंजीही, तो मकरूह तहरीमी नहीं है बल्कि मकरूह तंजीही है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बचना चाहिए। अब अगर कोई गरीब है और 2 लीटर दूध लाके रखा, उसको उबाला और उबालने के बाद जो है ठंडा होने के लिए दिया था, लेकिन हुआ क्या कि बिल्ली ने आकर मुंह मार दी, उसको झोटा कर दिया, तो अब 2 लीटर या 3 लीटर दूध कैसे फेंके, और उसको दूसरे का जो है खरीदने का उनकी क्या नाम कहते हैं उस पैसा भी नहीं है और उतना वो खरीद भी नहीं सकता, तो बेहतर है कि वो उसी को इस्तेमाल करे। क्यों? इसलिए कि ये कराहत तंजीह है और कराहत तंजीह का इस्तेमाल करना ये जायज़ है, लेकिन बचने का हुक्म दिया गया। ऐसे ही कोई मछली ला के रख देता है, तो मछली रखने के बाद अगर बिल्ली ने मुंह मार दी और मुंह लगा दिया तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बचने का हुक्म है। तो जिसके पास पैसा नहीं है दूसरा खरीद सके तो वो उसी का इस्तेमाल करे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के झूठे को पाक करार दिया है। ऐसे ही आप देखिए हजरत अबू कतादा की रिवायत है कि हजरत सैयदना अबू कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वजू का बर्तन एक जगह रखा था कि इतने में बिल्ली आई और उस बर्तन में मुंह डालकर पानी पीने लगी, तो हजरत सैयदना अबू कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बर्तन को फौरन झुका दिया ताकि बिल्ली आसानी से सैर होकर पानी को पी ले। सैयदा कबशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया कि ये क्या माजरा है। सैयदना अबू कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैंने रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि बिल्ली नजिस नहीं है। इस रिवायत से ये साबित हुआ कि बिल्ली का झूठा पलीद नहीं है, बशर्त के उसके मुंह पर नजासत ना लगी हो। मतलब ये है कि बिल्ली अगर कोई चूहा वगैरह पकड़ा है और उसी का उनकी जो नजासत है वो नजासत अगर मुंह में लगा हुआ है तो वो नापाक होगा, वरना नापाक नहीं है, बल्कि बिल्ली का झूठा वो पाक है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।